اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تہجد میں 3 دن آیت الکرسی کا ایک ایسا وظیفہ جس سے کوئی ناکام نہیں ہوتا۔ کیا خاص بات ہے اس عمل کی، جس کی وجہ سے اللہ اس عمل کی برکت سے عمل کرنے والے کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ بہت ساری حدیثوں کے مطابق اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جس وقت ساری دنیا نیند میں ہوتی ہے، اس وقت کچھ خاص بندے ہی ہوتے ہیں جو اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور بندے کی یہی ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند آ جاتی ہے، اور وہ اپنے بندے کی کسی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اسی لیے اگر آپ کی دعا جب قبول نہ ہو رہی ہو، تب آپ تہجد کے وقت صرف 2 رکعت نوافل نماز اللہ کی رضا کے لیے ادا کر لیں، اور پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ ہو سکے تو رو رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ہی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو کوئی بھی اس عمل کو اپنی کسی بھی حاجت کو پوری کرنے کی نیت سے صرف 3 دن کر لے گا، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ وہ چیز کو پا لیں گے جس کے لیے آپ نے عمل کیا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے یا دلی مراد ہے، وہ نیک ہو، جائز ہو، کسی غلط کام کے لیے نہ ہو۔ بس پھر آپ اس عمل کا کمال دیکھتے جائیں کہ اللہ آپ کی ناممکن حاجت کو کیسے آسان طریقے سے پوری فرما دیتا ہے۔ ایسے اسباب بنتے جائیں گے کہ آپ خود سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ بہت ہی فتنے فساد سے بھرا پڑا ہے۔ ہر انسان بس اپنی کسی بھی خواہش کا شکار ہے۔ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فوراً چاہیے ہوتا ہے۔ ہر انسان کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اس کو کسی بھی کام میں فوراً کامیابی مل جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فوراً امیر بن جائے تاکہ وہ دنیا کی ہر چیز کو پا سکے۔ تو ایسا ممکن ہے کیا؟ تو جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے اسے ہی فوراً کامیابی دیتا ہے، اور ایسا ہونا اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ تو سن لو کہ ایسا بندہ جو اپنی کامیابی کے لیے ہر وقت کوششیں کرتا رہتا ہے، اس کی اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے، اور وہی اسے ہدایت بھی دیتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کر اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی بار بار کوشش کر رہے ہیں اپنی کسی بھی کامیابی کو پانے کے لیے، تو آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ آپ کی بھی غیبی مدد کرے گا، اور آپ وہ چیز حاصل کر لیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس کی آپ حاجت رکھتے ہیں۔ بس تھوڑا صبر کا دامن بھی تھامے رکھیں۔ تو آج کا وظیفہ ایسا ہی پاورفل گارنٹیڈ وظیفہ ہے جو اللہ کے ولیوں نے عام لوگوں کے لیے تحریر فرمایا ہے۔ اس عمل سے آپ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا نظارہ دیکھتے جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل حاجت پیش آ جائے، یا آپ کو لگے کہ یہ کام ہونا تو ناممکن ہے، تو آپ اس وظیفے کو شروع کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کا ہر کام اس عمل سے پورا کروا سکتے ہیں۔ جیسے شادی کا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، رزق اور دولت حاصل کرنے کے لیے، کسی خاص جگہ پر جاب حاصل کرنے کے لیے، جلد سے جلد دولت حاصل کرنے کی خواہش ہے، یا کسی بیماری سے شفا کے لیے، یا اپنے گھر میں ہر وقت سکون چاہتے ہیں، گھر میں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی کو جائز محبت کے لیے راضی کرنا ہے، یا کوئی ایسی حاجت جس کو پورا کرنا لازمی ہے، جیسے گھر میں شادی ہے لیکن پیسوں کا انتظام نہیں، یا کسی کو انٹرویو کا کال آ چکا ہے اور وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ تیر کی طرح کام کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل کی اجازت صرف جائز حاجت کے لیے ہی ہے۔ کوئی بھی مومن بھائی بہن یہ عمل کو جائز حاجت کے لیے بنا اجازت کے کر سکتے۔ اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور ایسے ہی مزید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن اینڈ حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو تہجد میں آیت الکرسی کا 3 دن کا وظیفہ۔ اب یہ وظیفہ صرف 3 دن کا عمل، ویسے اس عمل سے ایک ہی دن میں کام ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ وظیفہ لگاتار 3 دن لازمی کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو آدھی رات میں تہجد کی نماز کے بعد کر لیں گے تو اسی وقت آپ کی دعا اور حاجت قبول ہو جائے گی۔ جی ہاں، اسی لیے اس عمل کو ہو سکے تو 3 دن آدھی رات میں اٹھ کر
तहज्जुद के वक्त करना ही मुनासिब है। अगर कोई मजबूरी है तो ही आप दूसरे वक्त में ये अमल को कर लेना। तो ये वजीफ़े में करना ये है कि आप तहज्जुद के वक्त अपनी हाजत की नीयत से सिर्फ 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज अदा करें। आपकी जो भी हाजत है उसकी नीयत से 2 रकात नवाफिल अदा करनी है। अब इस नमाज में आप सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों रकातों में 11-11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेते हैं तो बेहतर होगा। और अगर आप सिर्फ एक मरतबा ही सूरह इखलास पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी। अब इस नमाज के हर सजदे में आपको सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़नी, ये याद रखें, बल्कि हर सजदे में 40 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़नी है। यानी पहली रकात के 2 सजदों में 40-40 मरतबा और दूसरी रकात के दोनों सजदों में 40-40 मरतबा, यानी कुल मिलाकर 160 मरतबा आयतुल कुर्सी को इस नमाज में आप पढ़ लेंगे। अब नमाज अदा करने के बाद आप वहीं जा नमाज पर बैठकर 11 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले और फिर अपने सामने घड़ी को रख ले, क्योंकि आपको कम से कम 10 मिनट तक लाजमी अपनी हाजत की दुआ मांगनी है। ये इस अमल की शर्त है। तो ये बात याद रखें कि आपको 10 मिनट लाजमी दुआ मांगनी है। इसीलिए अपने सामने एक घड़ी को रख ले या तो फ़ोन को सामने रख ले। बस ये वजीफ़ा इसी तरह लगातार 3 दिन करना है। अगर कोई सिर्फ 3 रातें ये अमल को कर लेगा तो यकीनन तो ऐसा कमाल देखेगा कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये वजीफ़ा करामती वजीफ़ा कहलाता है। अगर किसी को इसका मौजिज़ा देखना है तो सिर्फ 3 रातें तहज्जुद में ये वजीफ़ा करें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेशक अल्लाह आपको वो अता करेगा जो आपकी हाजत है, मुराद है। ये वजीफ़ा आप लिख कर रखें। ऐसी कोई भी मुराद या हाजत पेश आ जाए तो आप फ़ौरन 3 दिन ये अमल को कर लें। मुझे यकीन है कि आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। तो ये अमल बड़ा ही करामाती अमल है और आसान भी है, कोई मुश्किल अमल नहीं है। बस सिर्फ 3 दिन थोड़ी सी मशक्क़त करनी है कि आपको तहज्जुद के वक्त उठना होगा। बेशक अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से नवाजेगा इंशाअल्लाह। तो कौन कौन तहज्जुद के वक्त इस अमल को करेगा जो अपनी दिली मुराद को पूरी करना चाहता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह खुसूसी दुआ की जाएगी। तो हर अमल की तरह ये अमल भी आपको नमाजों की पाबंदी के साथ ही करना होगा ताकि हमारे अमल में जान आ जाए। जो कोई भी इस अमल को अपनी किसी भी हाजत को पूरी करने की नीयत से सिर्फ 3 दिन कर लेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वो चीज़ को पा लेंगे जिसके लिए आपने अमल किया है। बस फिर आप इस अमल का कमाल देखते जाए कि अल्लाह आपकी नामुमकिन हाजत को कैसे आसान तरीके से पूरी फरमा देता है। ऐसे असबाब बनते जाएंगे कि आप खुद सोच भी नहीं सकेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह।